شہید مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت۔ چارسدہ کے بڑے اجتماع سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چارسدہ میں منعقدہ ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شہید مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی شہادت صرف ایک خاندان یا علاقے کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شہید مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد، فکر اور مشن آج بھی زندہ ہیں اور ان کے چاہنے والے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے اجتماع کے شرکاء کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات سے کارکنوں کے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی تاریخی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جماعت ایک طویل فکری اور سیاسی روایت کی حامل ہے۔ ان کے بقول علماء کی قیادت نے بر صغیر میں اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ قومی یکجہتی، اخوت اور مذہبی ہم آہنگی کا پیغام دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ واریت، لسانیت اور علاقائیت کی بنیاد پر نفرتوں کو فروغ دینے کی کوششیں کی گئیں، تاہم ان کی جماعت نے مختلف مواقع پر ایسے رجحانات کا مقابلہ کیا اور قومی اتحاد کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے دینی مدارس اور مذہبی اداروں کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور کہا کہ اگر ان اداروں کو محدود کرنے یا ان کے کردار کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت جاری رکھے گی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمہوریت، انتخابی عمل اور ریاستی اداروں کے کردار سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بعض انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی نظام کو شفاف اور عوامی اعتماد کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کے بقول ملک میں حقیقی عوامی نمائندگی کے قیام اور جمہوری عمل کے استحکام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت کی بعض خارجہ پالیسی کامیابیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے قومی مفاد سے متعلق مثبت اقدامات کی حمایت کی، تاہم عوام کو بنیادی سہولیات، امن اور معاشی استحکام فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ معاشی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی شرائط کے تحت ٹیکسوں میں اضافے پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ کرپشن کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی معیشت کی بہتری کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم، سود کے خاتمے، وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق امور کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی تقاضوں پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق متعلقہ اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے کہا کہ ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل کا حل آئین، قانون اور جمہوری اصولوں کی بالادستی میں مضمر ہے۔ انہوں نے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں امن و امان کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور مختلف تنازعات کو مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپنی جماعت کی تحریک کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ مہم پرامن انداز میں جاری رہے گی اور ملک کے مختلف حصوں میں عوامی اجتماعات کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ چارسدہ کے بعد تحریک کا اگلا بڑا اجتماع 11 جولائی کو قصور میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ نظم و ضبط اور پرامن طرز عمل کو برقرار رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ملک میں آئین کی بالادستی، عوامی حقوق اور بہتر طرز حکمرانی کے لیے اپنی سیاسی و جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اجتماع میں بڑی تعداد میں کارکنوں، مقامی عمائدین اور جماعتی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی تعزیتی ملاقاتیں، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جمروز شاکس کا دورہ کیا اور معروف سیاسی و سماجی شخصیت سینیٹر الحاج تاج محمد آفریدی مرحوم کی وفات پر الحاج شاہ جی گل آفریدی اور دیگر مشیران سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر مولانا عطاء الحق درویش اور مولانا جمال الدین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دریں اثنا قائد جمعیت نے جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے نائب امیر مفتی فضل غفور سے ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر ملاقات کی اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اس سے قبل 17 جون 2026 کو قائد ملت اسلامیہ اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی حفظہ اللہ سے ان کے برادر محترم ڈاکٹر سلمان صاحب مرحوم کی وفات پر دلی تعزیت کا اظہار فرمایا۔
مولانا فضل الرحمان نے مرحومین کے درجات کی بلندی، مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ مقدس شخصیات کے احترام کے ساتھ قیام امن ناگزیر ہے۔ تفصیلات کے مطابق ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا حنیف جلندری نے کہا ہے کہ ہمیں امن عزیز ہے، لیکن مقدس شخصیات کے احترام کے ساتھ۔ انہوں نے اسلام آباد میں منعقدہ سالانہ قومی بین المسالک ہم آہنگی کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے محرم الحرام کے دوران صحابہ کرام اور اہل بیت عصام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین و گستاخی کی روک تھام اور قیام امن کے حوالے سے اہم تجاویز پیش کیں۔ کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر اور دینی جماعتوں کے علماء کرام نے شرکت کی اور باہمی احترام، مذہبی ہم آہنگی اور امن و استحکام کے فروغ پر زور کیا ہے۔ دارالسلام تھانہ جمعیت کا رکن کنونشن اور کونسل اجلاس منعقد۔ تفصیلات کے مطابق دارالسلام تھانہ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے رکن کنونشن اور کونسل اجلاس میں مولانا انوار حسین ڈھاکوبی کو صدر اور مولانا فخر الدین الحسینی کو جنرل سیکرٹری منتخب کرتے ہوئے 41 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس 17 جون 2026 کو جامعہ اسلامیہ علم الہی مدرسہ کمپلیکس میں منعقد ہوا، جس میں مرکزی و مقامی قائدین نے شرکت کی ہے۔ مہمان خصوصی مولانا بہاؤالدین زکریا نے اپنے خطاب میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو اجاگر کرتے ہوئے کارکنان پر زور دیا کہ وہ دینی خدمات کے ساتھ امت کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے بھی کردار ادا کریں، تنظیمی قوت میں اضافہ کریں اور دعوتی و تربیتی سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ مقررین نے 11 جولائی کو منعقد ہونے والے ڈھاکہ شمالی میٹروپولیٹن کونسل اجلاس کی کامیابی کے لیے بھرپور تیاریوں اور تنظیمی سرگرمیوں کو مزید فعال بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر نومنتخب کمیٹی کے ارکان سے حلف لیا گیا۔